بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 44 میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ہمیں اسلامی واقعات کے بارے میں مکمل آگاہی ہو سکے اور ہم یہ واقعات اپنی آنے والی نسل کو مکمل تفصیل سے بتا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ لاسٹ پارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کر چکے۔ آپ کو یہ خبر جب اللہ کی طرف سے ملی تو اس پر سورۃ الانفال کی آیت بھی نازل ہوئی۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ایک ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زما ابن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو گے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہ میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے جسے ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت 1 تا 9 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار وقتی طور پر اندھا کر دیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چادر اڑے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے میں ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے میں انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے تمہیں جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النکاتین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنی والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھی۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا، دونوں غار کے دانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہوں گا، اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنگ مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے۔ ان کے گرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔
اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت فرمایا، ابو بکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگراں فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابو بکر، اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار سور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی لکڑیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔
ان تین کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور رات گزرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجرت کا ایک رہبر کا انتظام کیا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اونٹ کی بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو کہانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیے روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو کہانہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تعین کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کو شاعر رسول خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں کے دوسرے تھے، اس بلند و بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ذات تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں تھا۔ یہ شعر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے، اور پھر ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا، وہ غار والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء اور مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ یہ چند احادیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم اعزاز ہے غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور راہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ انشاءاللہ سفر کا یہ واقعہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔